اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک دفعہ پھر جمع ہیں قرآن کلاس کے اندر، اور آج جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ ہم مینجمنٹ کے اصول، پرنسپل آف مینجمنٹ، یہ سورہ نمل کی روشنی میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر یہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان، کہ بنی اسرائیل کو اس دنیا کے اندر یہ جو کائنات یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے کتنی مرتبہ عروج ملا اور کتنی مرتبہ زوال پذیر ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کو جو پہلا عروج ملا وہ 1900 قبل مسیح، 1900 قبل مسیح کے اندر بنی اسرائیل کو پہلا عروج ملا، کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہے کہ جنہوں نے مصر کے بادشاہ، جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے یہ 1900 قبل مسیح کی میں بات کر رہا ہوں، قبل مسیح سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1900 سال پہلے، یہ جب یوسف علیہ السلام مصر، یہ پوری ہسٹری ہے قرآن مجید کے اندر آئی ہے، یوسف و زلیخا کا واقعہ، یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہی بے شمار جگہوں پہ آئے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے، ہم جسٹ گلمس کے طور پر کچھ چیزیں لیں گے۔ تو پہلا عروج ان کو 1900 قبل مسیح میں ملا، جب یوسف علیہ السلام نے مصر سے جو ہے نا اپنے والد کو مصر بلا لیا، فلسطین سے، یعنی فلسطین کے اندر یہ بنی اسرائیل آباد تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کو اور اپنے والد کو وہ مصر بلا لیا۔ اس کے بعد یہ زوال پذیر ہو گئے۔ پھر جناب یہ فرعون جو تھا کہ جس نے دوبارہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ محکوم بنا لیا، سیکنڈ سٹیزن کے لحاظ سے یہ رہنے لگ گئے، اور یہ جو ہے نا یہ محکوم قوم کے لحاظ سے رہنے لگ گئے، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اور ان کے فرعون کیا کیا کرتا تھا؟ فرعون جو ہے ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو یہ ایتھنک کلینسنگ کی ایک بدترین مثال تھی کہ پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ اٹھا کر ختم کر دی جائے۔ یہ فرعون کا واقعہ بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب ہم جس چیپٹر کا، جن آیات کا مطالعہ کرنے لگے، اس کے بعد جو ہے یہ 950 قبل مسیح، میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا 1900 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اقتدار دلایا، محکوم قوم سے نکال کر ایک عزت، ایک مقام دلایا۔ اس کے بعد 950 قبل مسیح کے اندر اب ہم جاتے ہیں کہ جہاں ایک بادشاہ تھا فلسطین کے اندر، وہ تھا لوط، وہ تھا ایک بادشاہ تھا طالوت ایک بادشاہ تھا کہ جس کی سپہ سالار کے اندر ایک شخص تھا 17 سالہ نوجوان کہ جس کا نام داؤد تھا، اور وہ داؤد نے جالوت، یعنی طالوت ایک بادشاہ تھے اور ان کی سپہ سالار کے اندر ایک لڑکا نوجوان کہ جو ان کا سپہ سالار تھا وہ داؤد تھا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تو حضرت طالوت نے پھر اس سے خوش ہو کر اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہو گئے۔ تو داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ جن کا قصہ آج ہم یہاں پر پڑھنے لگے۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے نا وہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بہت نکمی نکلی۔ پہلے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 40 سال جو ہے حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فلسطین کے اندر حکمرانی تھی، اردن کے کچھ حصے، فلسطین کے کچھ حصے، وہ جو ہے ان کے اس کے یعنی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اردن، شام اور فلسطین کے کچھ حصے جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اس کے اندر یہ ان کی سلطنت قائم تھی۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کی جو بچے تھے وہ نکمے نکلے، انہوں نے 2 حصوں میں پہلے تقسیم کی، پھر 12 حصوں میں تقسیم کی، اس کے بعد وہ دوبارہ زوال پذیر ہو گئے۔ تو پہلی جو عروج ملا بنی اسرائیل کو وہ ملا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 1900 قبل مسیح میں۔ دوسرا عروج جو ملا یہ 950 قبل مسیح میں ملا کہ جہاں حضرت طالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ 3 بادشاہ مختلف جو ہے ایٹ اے ٹائم گزرے ہیں، کہ طالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا عروج ملا۔ اور تیسرا عروج جو ہے اس کے بعد دوبارہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا، انبیاء کرام کے اوپر تہمتیں لگانی شروع کر دی، اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، تو دوبارہ ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط ہو گئی، اور دوبارہ یہ بھٹکتے رہے، اور 600 سال تک یہ ارد گرد بھٹکتے رہے۔ یہ عراق، شام اور مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، یہ دوبارہ عراق، شام اور مدینے کے اندر آ کے آباد ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عزیر علیہ السلام یہ دوبارہ آئے، انہوں نے دوبارہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، اکٹھا کیا، پھر دوبارہ ایک جو ہے نا دوبارہ عروج ملا۔ اس کے بعد سے لے کر پھر انہوں نے کیا کیا، جب ان کو تیسری مرتبہ عروج ملا تو انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک نبی تھے کہ جن کو قتل کر دیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کی سازشیں کرنے لگے، اور ان کے بقول نے ان کو بھی
شہید کر دیا یا قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو احادیث سے ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت کے قریب جو ہے دوبارہ وہ آئیں گے. تو یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ویسے میں نے لکھی زیادہ ہے چونکہ موضوع ہمارا لمبا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان. اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس طرف کہ جو 950 قبل مسیح میں یہ قصہ جو ہے 950 قبل مسیح کا ہے، کہ جس کے اندر سے یہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو 2 سیشن کے اندر کور کریں گے، کیونکہ اس کے اندر کم از کم 12 سے 13 یا 14 مینجمنٹ کے اصول بتائے گئے ہیں. یعنی آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کو کون سے اصول اڈاپٹ کرنے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا گھر جو ہے پرامن طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہو، آپ کا گھر جو ہے ڈسپلن طریقے سے چل سکتا ہو. تو یہاں پر کچھ اصول بیان کیے گئے ایز اے مینیجر. یعنی مینیجر ضروری نہیں کہ کسی کمپنی کا مینیجر ہو، کمپنی کا مینیجر بھی ہو سکتا ہے، حکومت کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی اصول ہیں جو کہ ہر کسی کو کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. اب ہم اس کا مطالعہ کرنے لگے تو میں آپ کے سامنے آج ہمارا جو مطالعے کی آیتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آیت نمبر 16، یعنی یہ جو سورہ نمل. ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں، نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو. یہ 27 نمبر قرآن مجید کی 27 نمبر سورت ہے، اور نمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو، اور نملہ کہتے ہیں ایک چیونٹی کو. نملہ کہتے ہیں ایک چیونٹی کو اور نمل کہتے ہیں چیونٹیاں، یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا نام جو ہے نمل اسی سے نکلا ہے. اب ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بہت قوی قسم کے ایک بادشاہ گزرے. ان کی سلطنت جو ہے وہ ان کے قبضے میں، آگے ہم پڑھیں گے کہ کون سی فورسز دی گئی تھی. تو ان کو ایک یہاں پر جو پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک خاصیت یہ دی گئی تھی کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے. اب آگے چلیے. وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے. اب دیکھ لیجئے ہم جنات کو ایسے لکھتے ہیں. جنات سے مراد ہے کہ یہ 3 قسم کی فورسز تھی جو ان کے قبضے میں دی گئی تھی. جنات وہ تھے کہ نیویز کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ نیوی، اور انسان ہم اس کو کر لیتے ہیں آرمی، اور والطیر پرندے جو تو ایئر فورس. یعنی 3 قسم کی فورسز جو ہیں ان کے کنٹرول میں دی گئی تھی. کون سی؟ آرمی، نیوی اور ایئر فورس. جنات، انسان اور پرندے. اب یہ دیکھیں آگے یہ جو اگلا لفظ ہے، یہ اگلے 2 جملے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو 3 قسم کی فورسز تھی نا، فہم یوزعون، کہ وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، پورے کنٹرول میں رکھے جاتے. وہ عام قسم کی بھیڑ نہیں تھی، وہ کیپیبل لوگ تھے، وہ انٹیلیجنٹ جنات تھے، وہ انٹیلیجنٹ قسم کے پرندے تھے. وہ عام قسم کے پرندے نہیں تھے بلکہ ایک برین تھے. یعنی اور وہ کیا کرتے تھے، وہ پورے ضبط میں، پورے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے. اب یہ یوزعون، فہم یوزعون، یوزعون کا مادہ جو ہے 3 چیزوں سے نکلا ہے. ایک یہ کہ اوزا، ایک ہوتا وضع، ایک ہوتا ایزا. پھر ایزا کے 3، اس کے مادے سے 3 آگے نکلے. ایزا کا مطلب یہ ہے کہ پورے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے. نمبر 2 کہ ان کی ایک خاص ترتیب تھی، اور ان کی درجہ بندی تھی. جیسے اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے آرمی کے اندر ہوتا ہے نا، کہ آرمی کے اندر سپاہی ہوتے ہیں، پھر صوبیدار ہوتا ہے، پھر کیپٹن ہوتا ہے، پھر میجر ہوتا ہے، پھر کرنل ہوتا ہے، پھر فیلڈ مارشل ہوتا ہے، میجر جنرل ہوتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، بریگیڈیئر ہوتا ہے. ایک ترتیب ہے، خاص ترتیب تھی. یعنی وہ جو لوگ تھے، وہ جو جنات تھے، وہ جو پرندے تھے، ان کی ایک خاص ڈویژن کی ہوئی تھی، ان کی ایک خاص درجہ بندی تھی، ان کو خاص قسم کی اتھارٹیز دی ہوئی تھی، ان کو خاص قسم کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فہم یوزعون، کہ وہ خاص قسم کی کنٹرول میں رکھے جاتے تھے اور ان کی ایک خاص ترتیب تھی، ان کی درجہ بندی تھی. یعنی ان کے اندر ایک سماع و اطاعت کا نظام بھی تھا. سمعنا و اطعنا. یہ نہیں ابھی دیکھیے آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف ایک آرڈر دیتا ہے تو فوراً نیچے بریگیڈیئر کہتا ہے یس سر، نیچے جنرل کہتا ہے یس سر. ایک سپاہی تک جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جو آرڈر نکالا، وہ ایک سپاہی تک مینو آن جاتا ہے. ایسے ہی نا، یعنی ان کے اتنا زبردست ڈسپلن کا نظام ہوتا ہے، اتنا خاص ترتیب ہوتی ہے، ان کی ایک خاص حد بندی ہوتی ہے، ان کی ایک خاص درجہ بندی ہوتی ہے، ان کا ایک خاص کنٹرول ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک میسج جو ہے اوپر سے نیچے تک بالکل سیم مینو آن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے، اب اس کے اندر کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فہم یوزعون کے اندر ایک اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، آپ کا جو گھر ہے،
آپ کا جو ادارہ ہے، آپ کا جو ملک ہے، فہم یوزعون کا مطلب یہ کہ آپ اگر اپنے ادارے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ، اگر آپ مثال کے طور پر کوئی یعنی مینیجر کا یہاں اصول بتایا جا رہا ہے کہ مینیجر کیا کرتا ہے کہ کیپیبل لوگوں کو تلاش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیپیبل لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن سے تلاش کرتا ہے، پھر تراشتا ہے. اگر اس کو 3,000 دے رہے ہیں تو اس کو 5,000 پہ لے کے جاتا ہے، 5,000 دے رہے ہیں تو 10,000 پہ لے کے جاتا ہے، پھر اس کو مینیجر بناتا ہے. اس کو مینیجر، اس کو پتا ہے کہ یار یہ 4 بندے بیٹھے، ان میں یہ ہیرا ہے، اس کو اٹھاؤ اوپر اس کو. تو مینیجر کی ایک خاصیت بتائی جا رہی ہے فہم یوزعون، کہ وہ تلاش کرتا ہے، پھر تراشتا ہے، پھر اس کو مینیجر بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فہم یوزعون کنٹرول میں رکھنے سے پہلے جب آپ اس کو جو اتھارٹی دیں گے، جب آپ اس کو پیسے دیں گے، وہ کام بھی بڑی اچھی طرح کرے. تو وہ اب آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے اختیارات سارے اپنے پاس لے لے. ایسے ہے نا، بیوی چاہتی ہے وہ شوہر بن جائے، اور وہ یعنی شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے اختیار لیتے، اور ساس یہ چاہتی ہے کہ بیوی کے سارے اختیارات خود سلب کر لے. یعنی ہم جو کیا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارا موجودہ چیف آف آرمی صاحب یا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ چیف آف آرمی صاحب یہ چاہتا ہے کہ میں صدر کے اختیارات بھی میرے پاس ہونے چاہیے، میرے پاس جو ہے وہ وزیر اعظم کے اختیارات بھی میرے پاس ہونے چاہیے، میرے پاس جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بھی اختیارات میرے پاس ہونے چاہیے، تمام وزیر داخلہ بھی میرے حکم سے کام کرے. یہ فہم یوزعون کا غلط مطلب دیا جا رہا ہے کہ ضبط کا مطلب ہے کہ ایک خاص درجہ بندی ہو، اس کی جاب ڈسکرپشن ہو، اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی تمہیں مینیجر بنایا ہے، اس چیز کا مینیجر بنایا ہے، تمہاری حد بندی یہ ہے، تمہاری جاب ڈسکرپشن یہ ہے، تمہیں اس دائرے میں. بھائی کنٹرول میں کب آئے گا بندہ؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ مجھے اس دائرے میں کام کرنا ہے. جب آپ اس کو یعنی وہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فورسز تھی، وہ کیپیبل لوگ تھے، وہ کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، وہ ان کی خاص ترتیب تھی، ان کی خاص درجہ بندی تھی، تو وہ اس طریقے سے وہ چلتے تھے. یہاں پر پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. آگے چلیے آگے. ویسے اچھا یہاں پر جو یہ اختیارات کا ہم ناجائز اختیار وہ کرتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تقویٰ نہیں ہے، تغویٰ ہے. تغویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدود سے تجاوز، اپنی حد سے تجاوز کر لینا، کہ میری حد بندی کی گئی ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، تو میں اپنی حد سے بڑھ کر سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کروں. جیسے بعض کا 1 مین شو ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے اداروں میں 1 مین شو ہے، ہر کام اس کے حکم سے ہو رہا ہے. تو بھائی یہ مینٹیننس مینیجر کیوں بنایا ہے؟ یہ کیمیکل کا ہیڈ کیوں بنایا ہے؟ یہ میکینیکل کا ہیڈ کیوں بنایا ہے؟ یہ شفٹ انجینئر کیوں بنایا ہے؟ جب ہر کام ایک بندے نے کرنا ہے تو پھر حد بندی اور درجہ بندی اور مینیجر کہاں چلے گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص قسم کے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، ضبط میں رکھے جاتے تھے. اب آگے چلیے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ اپنے یعنی اب یہ کور کمانڈرز اور جرنیلز اور یہ ساری چیزیں جو ان کی کیپیبل لوگ تھے نا، ایک کمانڈ تھی، ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہاں پر ایک مینیجر کا اسکول بتایا جا رہا ہے کہ مینیجر کی نظر جو ایک باریک سی چیز کے اوپر بھی ہوتی ہے. کتنی؟ یعنی چونٹی کتنی باریک ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چونٹی کتنی باریک ہے. تو چونٹی کی بھی بات انہوں نے سن لی، کیونکہ وہ جانتے تھے پرندوں کی بولے جانتے تھے، جانوروں کی بولے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ چونٹی ان کی نظر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مینیجر کی جو دھاک ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عملے پہ بھی ہوتی ہے کہ مینیجر آ رہے ہیں یار، بڑے سخت ہیں مینیجر. ایسے ہوتا ہے نا کہ مینیجر کو پاس اختیارات ہونے چاہیے، اور اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا، جو اس کو اتھورائز جتنے اتھورائز کیے گئے، نہ کہ ساروں کے اختیارات خود طلب کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو قیادت کی دھاک ہوتی ہے نا، جو مینیجر کی دھاک ہوتی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے عملے پر بھی ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ مینیجر. ٹھیک، آگے چلی. اب آگے سلیمان علیہ السلام دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اب سلیمان علیہ السلام فتبسم، مسکرائے. سبحان اللہ، السلام جو چونٹی کی بات سن کر مسکرائے. کیا کہتے ہیں؟ مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی،
اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. ابھی دیکھیے یہاں پر اوزینی کے معنی ہوتے ہیں کہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے نا، جب انسان کو طاقت ملتی ہے نا، جب انسان کو قوت ملتی ہے نا، جب انسان کو پیسہ ملتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ تکبر میں. تو یہاں مینجمنٹ کی ایک اسکل بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کو اقتدار ملے تو اللہ کا شکر کرے. کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا، تیری وجہ سے مجھے ملا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہا کہ ربی اوزعنی، اے میرے رب اس میں کہ مجھے تکبر سے بچائیے ہو. اے میرے رب مجھے تکبر سے بچائیے ہو، مجھے اس چیز میں مبتلا نہ کریے کہ میں تیرا شکر نہ کروں، میں تکبر کے اندر مبتلا ہو جاؤں. تو یہاں پر اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. دوبارہ وہاں پہلے قابو میں رکھنے کی بات کیا ہو رہی تھی کہ وہ جو لشکر تھے ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اب یہاں سلمان علیہ السلام خود اپنے آپ کو اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا اقتدار دے دیا، مجھے اتنی ساری چیزیں دے دی، تو مجھے قابو میں رکھنا، مجھے کنٹرول میں رکھنا، مجھے اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت دینا. تو اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے. اب یہ دیکھیے جو عمل صالح ہے نا، یہاں پر عمل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، عمل صالح، عمل جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو عمل اور نیت دونوں جب خالص ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب دیکھیے ایک ایکٹر ہے، اس نے دوسرے ایکٹرس کو گلے لگایا ہوا ہے. ایک میل ایکٹر ہے فلم کے اندر سے دوسرے ایکٹرس کو گلے لگایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو اس کو اپنی بہن سمجھتا ہوں. اس کی نیت بھلے خالص ہو لیکن عمل اس کا خالص نہیں ہے، وہ اس کے منافی ہے، جو اسلام کہتا ہے اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے کہ جو کہ یعنی اس کی نیت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اب میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، سپوز میں عباس صاحب کی مدد کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یار میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں، کل کوئی کام نکلواؤں گا ان سے، ایسے نا میری نیت خالص نہیں. تو اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو عمل اور نیت یہ دونوں خالص چاہیے، عمل بھی چاہیے اور نیت بھی چاہیے. اب نیتوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. عمل تو نظر آ رہا ہے، فزیکل نظر، نیت تو نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے نیت اور عمل وہ دونوں پسند ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہ ہمارا یعنی آج یہ ہم ربیع الاول مہینے کے اندر چل رہے ہیں نا، اب اس میں دیکھیے بے شمار قسم کے ہم اس میں خرافات کے اندر جاتے ہیں، بے شمار بے تحاشا پیسے لٹاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے ہم بہت سارے جلوس نکال رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے. تو اس کا مطلب میرا عمل میں درود بھیجنا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یا ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. لیکن میں اگر نماز ہی نہیں پڑھ رہا، میرے نبی نے فرمایا کہ نماز جو نا وہ دین کا ستون ہے، نماز بڑائیوں سے بچاتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو ہم نماز ایک دن دو دن کیا میں پورا دن نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں، میری کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اطاعت کے مطابق نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو بھی، یہاں پر سلمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، کہ ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، یعنی اللہ کو پسند آ جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر خوبصورت، اگر مجھے کم آمدنی دی ہے تو اس پہ رضا رہنا چاہیے، مجھے راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ آمدنی دی ہے، مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر کسی بندے کو اندھا بنا دیا تو اس کو اس پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اندھا بنایا. اگر کسی کو بہرا بنایا تو اس کو اس پہ راضی رہنا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے. اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل صالح کیا تھا؟ جی عدیل بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل صالح کیا ہے؟ جی فراز بھائی آپ بتائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل صالح یہ ہے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں نا، وہ عدل اور انصاف پہ حکومت قائم کریں، حکومت چلائیں. ان کا عمل صالح یہ ہے کہ جو میرے اختیار میں دیے گئے میں اس کو بہترین طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کروں، یعنی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اپنی حکمرانی کروں. ٹھیک ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل تھا. آگے چلیے پھر آگے فرماتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اپنی رحمت میں مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل داخل فرما. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ اب یعنی کور کمانڈرز کا اجلاس چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، پرندے بھی بیٹھے ہوئے اور انسان بھی بیٹھے ہوئے اور جن بھی بیٹھے ہوئے. اور کون؟ عام بندے نہیں ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ، کیپیبل لوگ، یعنی برینز، مینیجرز بیٹھے ہیں سارے. اور ان کا مینیجر کا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اب دیکھیے اب مینیجر کی نظر کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم نے ایک دو اصول وہاں سے نکل گئے. اب یہ دیکھیے مینیجر کی ایک نظر کیا ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. انہوں نے جائزہ لیا کہ بھائی یہ مینیجر موجود ہے، مینٹیننس مینیجر موجود ہے، کیمیکل کا مینیجر موجود ہے، یہ آپریشن مینیجر موجود ہے، یہ آپریشن اسٹاف، یہ انجینئرز بیٹھے ہوئے. پرندوں کے اندر بھی جائزہ. ایک حدود غائب تھا، ایک حدود
غائب تھا. انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مینیجر کی جو نظر ہوتی ہے دور تک ہوتی ہے. بھئی یہ عدیل آج ڈیوٹی پہ نہیں آیا, یہ بندہ اس کی جاب یہاں پر نہیں ہے, یہ سائٹ سے دور کیوں ہٹا ہوا ہے, اس کو ٹائم پہ 9 بجے آنا تھا, یہ 9:10 پہ کیوں آیا ہے. یہ مینجمنٹ کی نظر ہوتی ہے وہ دور تک ہوتی ہے, ایک ایک بندے پہ اس کی نظر ہوتی ہے, ایک ایک بندے پہ اس کی نظر ہوتی ہے. اب اس نے کہا جب جائزہ لیا سلمان علیہ السلام کا, کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا. اس سے اچھا پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے خود کہا لا اعذبنہ عذابا شدیدا, کہ میں اسے سخت سزا دوں گا, میں اسے سخت سزا دوں گا. کیوں غائب کیوں ہے وہ, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جزا و سزا, مینیجر جو ڈیسیجن لیتا ہے کہ غلط کیا تو سزا دو. یہ دیکھیے یہاں پر ایک آرگنائزیشن کا اصول سکھایا جا رہا ہے, مینیجر کا اصول سکھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ اگر کیپیبل ہے, کام کر رہا ہے, اس کو پروموٹ کیجئے. ایک بندہ اپنے ایفرٹس لگا رہا ہے آرگنائزیشن کے لیے, اپنے گھر کے اندر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اس کو بچہ کو اچھا کام کر رہا ہے, اس کو پیسے دیں, اس کو گفٹ لا کے دیں کہ بیٹے بہت اچھا آج آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی, آج آپ نے جہاں اسکول کے اندر یعنی آپ یعنی ٹاپ پہ آئے ہیں, آپ کا رزلٹ جو ہے بڑا زبردست آیا ہے, تو اس کو گفٹ دیں, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو پروموٹ کریں. آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کیجئے, اور جو بندہ کام نہیں کر رہا اس کو ڈیموٹ کیجئے, اور جو بندہ آرگنائزیشن کے لیے نقصان دیا اس کو فائر کر دیجئے, اس کو نکال دیجئے. یہ مینجمنٹ کا اصول یہ سکھایا جا رہا ہے کہ 3 آپشن دیے حضرت سلمان علیہ السلام, 3 کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا, کہ he will have a serious punishment, he will have a serious punishment, میں اس کو سخت سزا دوں گا. کیوں غائب ہو گیا وہ, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, یا اسے ذبح کر دوں گا, یا اسے دوسری انہوں نے آپشن دی کہ میں اسے دوسری ان کو کہا کہ میں اس کی آرٹیکل 6 ہے نا کہ میں اس کا کورٹ مارشل کر دوں گا, اس کو ذبح کر دوں گا, ختم کر دوں. یہاں پر ایک اصول ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص اگر اسلام کے اگینسٹ یا مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہے کہ جس سے اسلام کو, جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں نا, تو ایسے بندوں کو آپ یعنی آپ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو آپ ختم کر دیجئے, اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو آگے کیا تیسرے بات بتایا جا رہا ہے کہ ہاں آگے بتا رہا ہے کہ یا پھر اسے میری سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی پڑے گی. یعنی مجھے سر وہ ابھی ہے, مجھے بتائیے کہ کہاں تھے تم بھائی, کہاں تھے, تمہاری بیوی بیمار تھی, تمہاری گاڑی پنچر ہو گئی تھی. وہ کہے گا سر میں تو گاڑی میری پنچر ہو گئی تھی, سر میں تو ڈیوٹی پہ تھا, سر میں بیمار تھا, سر میری جو ہے نا وہ, کوئی بھی آپ معقول وجہ پیش کریں. اب آگے چلیے, ہم ذرا سرسری اس کو لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں, آگے چلیے. اب آگے فرما رہے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. کون کہہ رہے ہیں, ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے, میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا. اب یہ دیکھیے ہدہد تھا نا, اس نے کہا سر میں تو ڈیوٹی پر تھا, میں تو ڈیوٹی پہ تھا, میں تو ISI کا بندہ ہوں, میں تو ایک خاص قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں, جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں سبا, جو اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ انفارمیشن دیتا رہوں کہ جو سبا ہے نا اس کا موجودہ نام ہے یمن. کیا نام ہے, یمن. اور یہ سبا جو یمن کا علاقہ ہے اور فلسطین کے علاقے کے اندر ڈفرنس جو ہے 12,000 تقریباً 12,500 کلومیٹر اس کا ڈفرنس ہے. یعنی فلسطین بیت المقدس سے لے کر اور یمن کا فاصلہ ہے تقریباً 12,500 کلومیٹر. یہ آگے ڈائلاگس میں آئے گا کہ کس طرح جن جو ہے وہ تخت اٹھا کے لایا, وہ سارا ہم آگے پڑھیں گے, اس میں بھی کچھ اصول نکلیں گے. تو یہاں سے بھی کچھ اصول نکل رہے ہیں جو میں آخر میں کمپائل کر کے بتاؤں گا کہ کون سے 6 اصول ہیں جو یہاں سے ہم نے ڈرائیو کیے ہیں پرنسپل, ٹھیک ہے جی. اب ہدہد نے کہا, سب سے پہلے کہا کہ میں سبا کے متعلق ایک خاص قسم کی معلومات اطلاع لے کے آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو قوم کے حکمران, اب یہاں سیاسی معلومات دے رہے ہیں ہدہد جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہاں ایک میں نے سبا کے اندر ایک ایسی خاتون دیکھی ہے جو کہ حکمرانی کر رہی ہے. پولیٹیکلی اس کی حکمران کون ہے, ایک خاتون ہے. پہلی اس نے پولیٹیکل انفارمیشن دی. دوسری اس نے انفارمیشن دی کہ اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا. اب یہاں پر کیا بات کر رہا ہے کہ صنعت و معیشت کی بات کر رہا ہے کہ ان کی اکنامک بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی اکنامی بڑی اسٹرانگ ہے, ان کی معیشت بڑی اسٹرانگ ہے. وہ جو تھا نا یمن کا جو ملک تھا, وہ سبا کا اس وقت کا جو سبا تھا وہ اکنامیکل ہب تھا. جیسے آج چائنا ہے نا, چائنا آپ کا اکنامیکل ہب ہے, تمام دنیا کی ٹریڈ اس کے گرد گھوم رہی ہے. اس طرح جو یمن تھا, وہ جو سبا جو ملک تھا اس کی حکمران ملکہ تھی, اور تمام اکنامیکلی جو اس کی ٹریڈ تھی وہ اس کے ارد گرد چل رہی تھی. اس کی جو جتنی بھی ٹریڈ تھی وہ اس کے ارد گرد چل رہی تھی سارا, اور وہ
ایگریکلچر لینڈ تھا، یعنی جو سبا کا ملک تھا وہ ایگریکلچر اسٹیٹ تھا، وہ ایگریکلچر اس کے اندر بہت زیادہ تھی اور ایگریکلچر ملک تھا. تو وہ اب اس کی حکمران ملکہ ہے. پہلی اس نے سیاسی انفارمیشن دی، دوسری صنعت و معیشت کی بات کی. اب اس نے کہا اس کا تخت جو ہے بہت بڑا ہے، اس کا تخت جو ہے بہت بڑا ہے اور بڑا خوبصورت ہے. اب اس نے اس کی یعنی کاریگری اور فنکاری کی بات کی کہ اس کا تخت جو ہے بڑا خوبصورت ہے. اب آگے دیکھیے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کر رہی ہے. میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پوجا. اب یہاں عقائد کی بات کر رہا ہے کہ بھئی وہ اس اللہ جس رب کو آپ مانتے ہیں، سلمان وسلم کو کہا، اس سارے کور کمانڈرز کو کہا کہ جن کو آپ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، جس کو آپ الہ مانتے ہیں، اس کو وہ نہیں مانتی، بلکہ وہ تو سورج کی پوجا. یہاں عقائد کی بات کی، سیاست کی بات کی، معیشت کی، تمدن کی بات کی، صنعت و کاریگری کی بات کی. اب آخر میں عقائد کی بات کی کہ وہ اس رب کو نہیں مانتی. آگے اور آگے اب یہاں سے جملہ معترضہ ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جی جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے اور جیسے اب یہ دیکھیے میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں، یعنی بہت ساری چیزیں بیچ میں کاٹ دی. جیسے فلم چلتی ہے نا، فلم کیا فلم چل رہی ہے کہ ایک کردار دکھا رہے ہوتے ہیں، دکھاتے دکھاتے ایک دوسرے سائڈ سے دوسرا کردار دکھاتے ہیں. تو یہاں ایک بچہ چھوٹا دکھاتے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یہاں سے دوسری طرف ایک دوسرا کریکٹر دکھا کے جب واپس آتے ہیں تو بچہ نوجوان ہو کے سامنے، اور بیچ والا حصہ سارا کاٹ دیا جاتا ہے. اچانک وہ نوجوان ہو کے اور بڑا ہو کے جناب ہیرو بن کے سامنے آئے تھے. ایسے ہوتا ہے نا، ہیرو بن کے. تو یہاں پر قرآن مجید میں بعض کا بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن اس جگہ پہ اس کا حصہ نہیں ہوتی، یا پھر کہیں یعنی اس جگہ پہ یعنی اس جو سینٹینس چل رہا ہوتا ہے، جو جملہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن بیچ میں ایک بات کر کے پھر دوبارہ اس بات پہ ٹریک پہ آ جایا کرتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کراچی جا رہے ہیں، یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں، اور آپ نے اسلام آباد کا راستے میں آپ کو سنیکس لینے ہیں، بچوں کو واش روم جانا ہے یا پیٹرول گاڑی بڑھانا ہے، تو اب جاتے جاتے پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں اور رک کے پھر سیدھا چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. یعنی وہ آپ کے ٹریک کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ اس وقت ضروری ہے. آپ کو پیٹرول لینا آپ کی ضروری ہے، سنیکس لینا بھی ضروری ہے، تو آپ لے کے پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں. تو اس کا حصہ، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ. اب دیکھیے، اب یہ کیا ایک اور بات جو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی. بات جو چل رہی تھی اس ہٹ کے بات کی کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. یعنی شیطان بعض اوقات کیا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہے نا، یہ موبائل یہ لگا ہوا ہے سامنے، بہت سارے لوگ اس پہ لگے ہوتے ہیں کہ وہ خوشنما، ان کے لیے جو سورج کی پوجا تھی وہ خوشنما بنا دی تھی. آج ہمارے لیے ہم دیکھ رہے تھے بہت ساری چیزیں، کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیکھ لیتے، کوئی بات نہیں، فلم کا سین آئے کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیکھ لیتے. یعنی شیطان آپ کو خوبصورت بنا کے وہ چیز پیش کرتا ہے جس کو آپ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وہ جو شرک کر رہے تھے وہ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے تھے. تو انہوں نے کہا شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھے راستہ نہیں پاتے اور خدا کی سجدہ کریں، اور نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکال لاتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتا ہو. اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں پر یعنی جب وہ کیونکہ وہ تعریف کر رہے تھے کس کی؟ ملکہ کے تخت کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ اس عرش عظیم کا مالک ہے، وہ طاقتور بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے، اور اس کا تخت جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، عرش عظیم ہے. جس تخت کی تم بات کر رہے ہو اس تخت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تخت ہے وہ عظیم تخت ہے. ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اب سلمان علیہ السلام نے کہا، اب یہ دیکھیے ایک آخری اصول یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جائے. اب قال سننظر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں، ابھی ہم. اب حدود نے ایک جسٹیفیکیشن پیش کی، ایک بات کی، تو اس کا ایک یا مینجمنٹ کا اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ. یعنی مینجمنٹ کا اصول ہے کہ وہ یعنی ویریفائی کرتا ہے، انفارمیشن کو کراس چیک کرتا ہے. ایک جاسوس کے پیچھے دوسرا جاسوس، ایک ایجنسی کے پیچھے دوسری. مینجمنٹ کسی ایک پہ بلیو نہیں کرتا کہ تیمور نے ایک انفارمیشن دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے نا، اس نے انفارمیشن دی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط، میں اس کو کنفرم کروں گا، ویریفائی کروں گا، اس کے بعد پھر میں ڈیسیژن لوں گا کہ تو نے صحیح کہا یا غلط. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے سلمان نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ، اور جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. تو یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لی 27 آیات. اب اس کو میں تھوڑا سا کنکلیوڈ کر دیتا ہوں کہ وہ پھر ہم اس کو مکمل کریں گے، ہماری جو بات ہوگی مکمل. اس میں جو ہم نے پرنسپلز آف مینجمنٹ، اس میں جو اصول پڑھے، پہلا ہم نے اصول یہ پڑھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ورک، کہ جو کام ہے اس کی تقسیم کار ہونی چاہیے. مینجمنٹ کا اصول ہے کہ ڈفرنٹ جو آپ کیپیبل لوگ ہیں، ڈفرنٹ صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں، ڈفرنٹ
یعنی ان کے اندر صلاحیتیں، ان کو اس حساب سے وہ صلاحیتوں کے حساب سے ان کو کام، ڈسٹریبیوشن آف ورک، پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول. اب ورک دینے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان پہ کمانڈ کرنا اور کنٹرول کرنا ہے کہ بھائی نہیں، تمہاری یہ جاب حد بندی کرنی ہے، حد بندی کرنی کہ بھائی اس حد کے اندر تم نے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا نظام ہو کہ بھائی ایک بندے نے کام کیے پرموٹ کیجئے، کام نہیں کر رہا ڈیموٹ کیجئے، بالکل آرگنائزیشن نقصان اٹھا رہا ہے تو اس کو نکال دیجئے. ٹھیک ہے. یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا نظام. پھر مانیٹرنگ، کہ آپ نے جو کام دیا ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے. اس کے بعد انٹیلیجنس گیدرنگ، کہ انٹیلیجنس کلیکٹ کرنی ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. بھائی یہ جو میں نے لگایا تھا، مینیجر آتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سیٹ پہ موجود کیوں نہیں ہے. تیمور صاحب آج 9 بجے آپ سیٹ پہ نہیں تھے، کہاں تھے آپ؟ یہ فراز صاحب یہ آپ کا ایریا نہیں ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ مینجمنٹ دیکھتی ہے نا کہ بھئی آپ کے ڈیوٹی یہاں نہیں ہے، آپ یہاں کیوں ہیں؟ جواب دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مینجمنٹ کا اصول کیا ہے کہ مانیٹرنگ کرتی ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ اکٹھی کرتی ہے، اور پھر ویریفیکیشن کرتی ہے. انفارمیشن یعنی جو انفارمیشن اس تک پہنچ چکی ہے تو اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ اصول تھے جو کہ آئے، جو ہم نے پڑھے اس کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے. اچھا یہاں ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چین آف کمانڈ اور ڈسٹریبیوشن آف ورک ہم نے پڑھ لیا. سماوتات کا نظام، یعنی جب مینجمنٹ کا ایک یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ سماوتات کا نظام ہونا چاہیے. کہ آپ نے جو کہا، جیسے ہم نے کہا نا آرمی میں ایک چیف آف آرمی اسٹاف ایک آرڈر نکالتے ہیں تو سپاہی تک فالو کر رہا ہے. اگر ایک ایسا مینیجر جو کہ اپنے ڈیسیژن نہ لے سکتا ہو، یا آگے آئے گا وہ ہم پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ جو اگلا چیپٹر ہے اس کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ مینجمنٹ نے ڈیسیژن کیسے لینی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے. وہ اگر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا تو اس کو مینیجر بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے، وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم وہاں پر دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.